السلام علیکم دوستوں، آج حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں دوسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور دین حق کی دعوت دیتے تو یہ لوگ ان کا انکار کرتے، خصوصاً اس قوم کے عمراء۔ دراصل یہ لوگ کفر میں مبتلا ہو چکے تھے اور بت پرستی کرتے تھے اور بھٹک چکے تھے، پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی تبلیغ جاری رکھی۔ کھدائی کے دوران ماہرین آثار قدیمہ کو 17 مندروں کے آثار ملے ہیں اور کمہار کا چاک جس سے اس دور میں پہلی دفعہ بنی نوع انسان نے برتن بنائے یہیں سے دریافت کیا گیا۔ 17 مندر جو دریافت کیے گئے یہ کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور ان میں فقط ایک کمرہ ہوتا تھا اور اس کے دروازے کے باہر قربان گاہ بنائی جاتی تھی۔ میٹھے پانی کے دیوتا انکی کا مندر بھی اسی بستی جس کا نام اریدو ہے اسی میں تھا اور یہ سب سے پرانی بستی تھی۔ اس عجیب و غریب دنیا میں وہاں کے باشندے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اپنے اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتے اور چاول کی فصلوں کے درمیان جو وقفہ یا خالی جگہ ہوتی ہے اس میں مچھلیوں کا شکار بھالے سے کرتے اور مرغابیاں جال میں پکڑ کر شہر میں فروخت کر دیتے۔ ان کے مہمان خانے جو نرسل اور گارے کے بنے ہوتے تھے سومیر کے 6000 برس پرانے معبدوں سے ملتے جلتے تھے۔ ان کی خوراک عموماً کھجور اور جو کی روٹی تھی۔ ان کے حلوں میں ایک نلکی بھی لگی ہوتی تھی تاکہ کھیت جوتتے وقت ساتھ ساتھ بوائی بھی ہو جائے اور فصلوں کی پیداوار ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتی تھی جس کو یہ اپنے قریبی علاقوں میں جا کر بیچ دیا کرتے تھے اور اس کے بدلے تانبا، چاندی، لکڑی اور دوسری ضرورت کی چیزیں درآمد کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جو کی شراب بناتے تھے اور مٹی کے حقہ نما برتن میں بھر کر نلکیوں سے پیتے تھے۔ یہ لوگ کچی اینٹوں کے 1 منزلہ اور 2 منزلہ گھروں میں رہتے تھے۔ اس قوم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے شہر بسائے، شہری ریاستیں قائم کیں اور تحریر کا فن ایجاد کیا۔ دنیا میں سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ اس قوم کے عمراء حضرت نوح علیہ السلام پر طنز کیا کرتے اور جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے ان کے بارے میں کہتے کہ یہ کمزور اور پست لوگ ہیں اور غریب اور بے مایہ ہیں۔ نوح علیہ السلام کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور یہ ہماری طرح باشعور اور سمجھدار نہیں کہ اسی سے کام لیتے ہوئے کوئی فیصلہ کریں، اور اگر یہ نوح کی طرف کبھی مائل ہوتے تو وہ نوح علیہ السلام سے اکثر یہ اصرار کرتے کہ پہلے ان پست غریب افراد کو جو کم درجہ کے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس سے نکال دو، پھر ہم تمہاری بات سنیں گے۔ ان لوگوں سے گھن آتی ہے، ہم ان کے ساتھ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ اپنی قوم کے عمراء کو نوح علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے مخلص بندوں کو میں اپنے سے دور نہیں کر سکتا، اور اگر تمہاری خواہش پر میں ایسا کروں تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، وہاں امیر و غریب سب برابر ہے۔ میں تمہارے پاس خدا کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ ہی میں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی میں فرشتہ ہوں۔ میں خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ یہ لوگ تمہاری نظروں میں اس لیے حقیر اور ذلیل ہیں کہ تمہاری طرح مالدار نہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خیر و برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ رضائے الہی غنائے قلب اور اخلاص نیت و عمل پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بارہا تنبیہ کی اور اپنے قوم کے عمراء کو مخاطب کر کے بارہا فرمایا۔ اس پر قوم کے سرداروں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا، ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ تم ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، اور جو لوگ تمہارے ساتھ چلتے ہیں وہ ہم میں ذلیل و حقیر ہیں اور سوچے سمجھے بغیر تمہارے پیچھے چل پڑے ہیں۔ ہم تو تم لوگوں میں اپنے سے کوئی برتر نہیں پاتے بلکہ سمجھتے ہیں کہ تم سب جھوٹے ہو۔ اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں،
تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے راہ حق دکھا دی ہو مگر وہ تمہیں دکھائی نہ دے تو میں اس کے سوا کیا کر سکتا ہوں جو میں کر رہا ہوں؟ لوگو، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر مال و دولت کا طالب نہیں ہوں، میری اس خدمت کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور یہ بھی سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، تمہاری نظروں میں جتنے بھی ذلیل کیوں نہ ہوں میں ان کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ انہیں بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور وہ ہم سب کے اعمال کا حساب لینے والا ہے۔ اس قوم کی بدبختی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کی حالت کچھ یوں بیان فرمائی۔ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرائے اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب پہنچے، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے بولا، اے میری قوم، میں تم کو ڈر سناتا ہوں کھول کھول کر، اور بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو کہ وہ تمہارے گناہ بخشے اور ایک مقررہ وعدے تک وہ تمہیں ڈھیل دے، اور جو وعدہ اللہ نے کیا ہے جب آ پہنچے گا تو پھر اس کی ڈھیل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے التماس کی، اے رب، میں اپنی قوم کو دن رات تمہاری طرف بلاتا رہا ہوں، اور میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں، اور میں نے جب کبھی ان کو بلایا تاکہ تو ان کو بخش دے تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالنے لگے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹنے لگے اور ضد کی اور غرور کیا۔ پھر بھی میں نے انہیں کھول کر کہا، چھپ کر کہا، چپکے سے کہا کہ اپنے رب سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ اور میری اس بات کے جواب میں انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے معبودوں اور اپنے بتوں میں سے ورا، سوا، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑو، اور تنگ آ کر مجھ سے کہنے لگے، اے نوح، اب ہم سے جنگ نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے خدا کا عذاب جو تو لا سکتا ہے لے آ۔